ہماری یہ ویڈیو دیکھیں گے نا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے، اور ہمارے بتائے ہوئے آسان عمل پر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، انشاءاللہ دنیا کے سارے حاسدین اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے حاسدین مل کے آپ کے وقار کو، آپ کی عزت کو، آپ کی شہرت کو گھٹانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی حاسدین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے انشاءاللہ۔ ہمارے بھائی نے لکھا ہے ملتان سے، کہتے ہیں قاری صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے مجھے کاروبار بھی دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عزت بھی دی ہے، اللہ نے رزق بھی دیا ہے۔ کچھ ہمارے ایسے عزیز و قارب ہیں، کچھ ہمارے ایسے دوست و احباب ہیں، رشتہ دار ہیں جو مجھ پر حسد کرتے ہیں، طرح طرح کی بد کلامی، طرح طرح کے الزام تراشی، طرح طرح کی جو ہے وہ میرے خلاف پروپیگنڈے بناتے ہیں۔ کہتے ہیں قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ بہترین قرآن عمل بتا دیں کہ میں وہ عمل کروں اور میں حاسدین کے حسد سے بچ جاؤں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حسد کرنے والا بہت بڑا گنہگار ہے۔ حسد کرنے والا، حسد کی بنا پر سب سے پہلا قتل جو ہوا تھا وہ حسد کی بنا پر ہی ہوا۔ سب سے جو پہلا گناہ ہوا تھا جو شیطان نے کیا تھا، اللہ کی نافرمانی کی تھی، وہ بھی ایک حسد کی بنا پر ہوا۔ حسد جو ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے، ایسے نیکیاں تباہ کر دیتا ہے، ایسے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اور لکڑی ختم ہو جاتی ہے۔ جس بندے کے دل میں کسی کے بارے میں حسد آ جائے تو یقین مانیے وہ بندہ کی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی ایسا آپ کے دل میں کوئی ایسا خیال بھی آ جائے کسی کے بارے میں، فوراً اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، فوراً اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے حسد والے گناہ سے، حسد والی بیماری سے محفوظ کر۔ میرے پیارے بھائیوں، میں یہ جو عمل بتا رہا ہوں اپنے بھائی کے ذریعے پوری امت مسلمہ، یہ عمل پر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ کسی کی حسد کی وجہ سے نہ تو آپ کے کاروبار پر اثر پڑ سکتا ہے، نہ آپ کی عزت پر، نہ رزق پر، نہ شہرت پر، بالکل نہ آپ کی تعلیم پر، نہ آپ کے وقار پر، کوئی انشاءاللہ کسی کا اثر نہیں پڑے گا۔ بس آپ یہ عمل اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنے کے بعد 3 دفعہ یہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ یہ پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الناس اور سورۃ فلق پڑھیں، معوذتین ان کو کہتے ہیں، یہ پڑھیں، اور جب آپ سونے کا ارادہ کریں، سونے لگیں، اس وقت بھی یہ پڑھ لیں، ایک بار پڑھنے کے بعد یہ پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، اللہ کی توفیق، اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت سے دنیا کے سارے حاسد اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے حاسدین مل جائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔